بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس چینل میں سب سے زیادہ پسند کی گئی نیوز اور واقعات میں آج آپ دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ موجودہ مہنگائی کو زیادہ نہ سمجھے، وینزویلا اور دیگر ممالک کا حال دیکھیں۔ ٹیلی فون پر عوام سے براہ راست بات چیت کے دوران وزیر اعظم نے کہا کہ کورونا کی تیسری لہر خطرناک ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صورتحال کہاں تک جا سکتی ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم لاک ڈاؤن نہیں کر رہے، فیکٹریاں بھی کھلی ہیں، اللہ نہ کرے اگر حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو پھر ہم بھی مجبور ہو جائیں گے۔ باقی دنیا میں جہاں بھی لاک ڈاؤن لگا وہاں سب سے زیادہ غریب لوگ متاثر ہوئے۔ ماسک پہننا سب سے آسان ہے، ماسک لازمی پہنیں اور پہلے سے زیادہ احتیاط کریں۔ موجودہ حکومت نے ہر فورم پر مقبوضہ آبادی کا مقدمہ لڑا ہے۔ ایمرجنسی میں بھارت سے چینی خریدنے پر صرف غور کیا گیا، کابینہ نے بھارت سے چینی خریدنے کی تجویز کو مسترد کر دیا۔ جب تک بھارت 5 اگست کے اقدام کو واپس نہیں لیتا تعلقات معمول پر نہیں آ سکتے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے دیگر چیزیں بھی مہنگی ہو جاتی ہیں۔ پچھلی حکومت نے IPP سے معاہدوں کے وقت عوامی مفاد کو نہیں دیکھا۔ پچھلی حکومتوں نے ایسے معاہدے کیے کہ بجلی خریدیں یا نہ خریدیں پیسہ دینا ہی پڑے گا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ میری باہر کوئی جائیداد نہیں ہے، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، پاکستان کے مفاد کے خلاف کوئی کام نہیں کروں گا۔ ان کا کہنا تھا کہ پرانے سسٹم کو بدلنے میں کافی وقت لگتا ہے، ہماری حکومت میں نیب اور عدلیہ آزاد ہے، جبکہ 95% کیسز ہم نے نہیں بنائے، بلکہ یہ پرانے ہیں۔ پچھلی حکومتیں نیب کو کنٹرول کرتی تھی، پچھلی حکومت میں نیب بھی چوروں کو تحفظ دینے میں ملی ہوئی تھی۔ طاقتور پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے، بیوروکریسی کے پرانے لوگوں سے زیادہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ زیادتی کے واقعات کی روک تھام کے لیے سخت آرڈیننس لائے ہیں۔ فیملی سسٹم کو بچانے کے لیے دین نے ہمیں پردے کا درس دیا ہے۔ اسلام کے پردے کے نظریے کے پیچھے فیملی سسٹم بچانا اور خواتین کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ جب آپ معاشرے میں فحاشی پھیلائیں گے تو زیادتی کے واقعات میں اضافہ ہوگا۔ یورپ میں اب فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے۔ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے صدر اردوان سے بات کی اور ترک ڈرامے کو یہاں لایا۔ ایک خاتون نے فون کے ذریعے مہنگائی سے متعلق سوال پوچھتے ہوئے کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، کیا اب ہم گھبرا لیں؟ جس پر وزیر اعظم نے کہا کہ زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم 70% دالیں امپورٹ کر رہے ہیں۔ ملک میں مڈل مین کی زیادہ منافع خوری کی وجہ سے مہنگائی ہے، ایسا نظام لا رہے ہیں کہ کسان براہ راست منڈیوں تک چیزیں پہنچائیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے پھر کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ساری توجہ صرف مہنگائی کنٹرول کرنے پر ہے۔ مہنگائی کی وجہ جاننے کے لیے کام ہو رہا ہے اور ہم قابو کر کے دکھائیں گے۔ میرے خیال سے دوستو مہنگائی کی سیدھی سی وجہ ہے، اتنی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے کہ نہ پتہ چلے۔ جب آپ حکومت چلانے کے لیے اسٹیٹ بینک سے پیسہ اٹھائیں گے تو ڈالر بڑھے گا اور ڈالر بڑھنے سے مہنگائی ہوگی، یہ ایک سیدھی سادی سی بات ہے۔ اسٹیٹ بینک کا پیسہ واپس کریں، ڈالر کو کنٹرول کریں تو مہنگائی بالکل نہیں ہوگی، اور یہی پاکستان کی ہسٹری ہے۔ جنرل مشرف اور میاں نواز شریف نے ڈالر کو گردن سے پکڑے رکھا تو مہنگائی بھی قابو میں رہی۔ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وزیر اعظم عمران خان کے فائنانس منسٹر ان کو کیا کیا کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ پہلے اسد عمر صاحب آئے، انہوں نے 120 سے 145 تک ڈالر پہنچا دیا، اور اس کے بعد حفیظ صاحب آئے تو انہوں نے 145 سے 170 تک ڈالر کو پہنچا دیا، اور میں حیران ہوں کہ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ ہم مہنگائی کو قابو کر لیں گے، اور اس پہ کوشش کر رہے ہیں۔ دوستو پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ اگر آج ہمیں ایماندار وزیر اعظم ملا ہے تو اس کو ٹیم نکھٹو ملی ہے،
اور دوسری طرف اپوزیشن بھی اس پر وار کرنے کا کوئی موقع خالی نہیں جانے دیتی۔ لیکن مجھے قوی امید ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سرخرو ہو کر نکلیں گے، کیونکہ ان کی نیت بالکل صاف ہے۔ میرے خیال سے وزیر اعظم عمران خان کو اپوزیشن کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اپوزیشن کی گردن کی بجائے ڈالر کی گردن پکڑنی چاہیے۔ روس میں سرکاری دفاتر میں صفائی کرنے والی ایک خاتون بلدیاتی الیکشن جیت کر ایک دیہی علاقے کی سربراہ بن گئی۔ 35 سالہ خاتون کا نام میرینا ہے، جو گزشتہ 4 سال سے مقامی انتظامیہ کے دفاتر میں صفائی کا کام کر رہی تھی۔ گزشتہ ماہ اس علاقے کے بلدیاتی الیکشن ہوئے اور اس الیکشن میں 2 امیدواروں کے کھڑا ہونے کی شرط تھی۔ بصورت دیگر الیکشن ملتوی ہو سکتے تھے۔ روس کی یونائٹڈ رشیا پارٹی کا لیڈر نیکولائی اس کونسل کا سربراہ تھا اور وہ دوبارہ منتخب ہونا چاہتا تھا۔ جبکہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا امیدوار کھڑا نہ ہوا تو اس نے اپنے دفتر میں صفائی کرنے والی اس خاتون کو ہی الیکشن میں کھڑا ہونے پر رضامند کر لیا، تاکہ 2 امیدواروں کی شرط پوری ہو سکے۔ لیکن نیکولائی کی یہ منصوبہ بندی الٹی پڑ گئی اور لوگوں نے بھاری اکثریت سے اس خاتون کو الیکشن جتوا دیا۔ دوستو، حیران کن طور پر اس خاتون کو 62% ووٹ ملے، جبکہ نیکولائی کو صرف 34% ووٹ پڑے۔ نیکولائی کا خیال تھا کہ کوئی بھی ووٹر اس خاتون کو ووٹ نہیں دے گا اور وہ آسانی کے ساتھ دوبارہ جیت کر اس عہدے پر برقرار رہے گا، مگر لوگ اس سے اتنا تنگ آ چکے تھے کہ انہوں نے اس کی بجائے مرینا کو جتوا دیا۔ اپنی جیت پر مرینا خود حیران ہو گئی۔ جس آفس میں وہ صفائی ستھرائی کرتی تھی، اب اسی آفس میں وہ سربراہ کی سیٹ پر بیٹھنے جا رہی ہے۔ صحت مند اور چاقو چوبند رہنے کے لیے جیسے جسمانی ایکسرسائز کی جاتی ہے، ویسے ہی اگر ہم اپنی دماغی صلاحیت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو بھی ایکسرسائز کرانا ہوگی۔ ماہرین دماغ کو بھی مسلز ہی کی طرح سمجھتے ہیں۔ جو لوگ کمزور دماغ کے مالک ہوتے ہیں یا جنہیں بھولنے کی بیماری ہوتی ہے، تو بغیر ادویات کے محض تھوڑی سی توجہ سے ان مسائل پر قابو پا سکتے ہیں۔ طبی تحقیق کے مطابق انسان کے جسم کا جو حصہ کم استعمال ہوتا ہے، اس کی صلاحیت بھی مسلسل کم ہوتی جاتی ہے۔ ہمارے تمام اعضاء دماغ سے ہی کنٹرول ہوتے ہیں۔ جسم کا جو عضو جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس کو کنٹرول کرنے والا دماغ کا وہ حصہ بھی اتنا ہی زیادہ متحرک رہتا ہے۔ یعنی جسمانی حرکات دراصل دماغ کو استعمال کرنے کا ذریعہ ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جو لوگ سیدھے ہاتھ سے کام کرتے تو سیدھے ہاتھ کو کنٹرول کرنے والا دماغ کا حصہ متحرک ہوتا ہے، اور دماغ کو وہ حصہ جو الٹے ہاتھ کو کنٹرول کرتا ہے غیر متحرک رہتا ہے۔ نتیجتاً بھولنے یا یادداشت ہونے جیسے مسائل جنم لیتے ہیں۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ جو لوگ سیدھے ہاتھ سے کام کرتے ہیں وہ الٹے ہاتھ کو بھی کام میں لائیں، اسی طرح الٹے ہاتھ والے سیدھے ہاتھ کو بھی بروئے کار لائیں۔ کم استعمال ہونے والے ہاتھ سے کنگھی، دانتوں کو برش کرنے، لکھنے اور ماؤس استعمال کرنے سے پورے دماغ میں خون کی گردش یکساں رہتی ہے۔ جسم کے جوڑی والے اعضاء مثلاً ہاتھ، پیر، آنکھیں وغیرہ کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے بھی دماغی ایکسرسائز ہوتی ہے۔ یعنی دائیں اور بائیں اعضاء کو کنٹرول کرنے والے دماغ کے حصے یکساں استعمال ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انسانی دماغ 30 سال کی عمر سے متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر اس کی بہتر نگہداشت کی جائے تو اس کے متاثر ہونے کی رفتار کم کی جا سکتی ہے۔ دماغ کے حوالے سے ایک تحقیق میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نئی نئی چیزیں پڑھنے یا نئے کام کرنے سے دماغی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مختلف چیزیں یاد کرنے سے بھی دماغی ایکسرسائز ہوتی ہے، مثلا نام، فون نمبرز، ڈکشنری کے الفاظ، مضامین، اشعار یاد کرنے یا پزل وغیرہ کے ذریعے دماغ کی ایکسرسائز کی جا سکتی ہے۔ ایک اور تحقیق کے مطابق جو لوگ اپنی انگلیوں کو مسلسل حرکت میں رکھتے ہیں ان کی دماغی صلاحیت دوسروں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ سر کا مساج بھی دماغی صلاحیت کے لیے بہترار قرار دیا جاتا ہے۔ مشرق وسطی اور شمالی افریقہ میں امیر ملکوں کی فہرست میں متحدہ عرب امارات سر فہرست آ چکا ہے۔ امارات میں آباد امیر ترین افراد کی تعداد 83,400 تک پہنچ گئی ہے اور ان کی مجموعی دولت $870 ارب ہے۔ یہ رقم درہم 3.19 ٹریلین بنتی ہے۔
نیو ورلڈ ویلتھ نے جو دنیا بھر میں مالدار شخصیات کی دولت سے متعلق اعداد و شمار جمع کرنے میں مہارت رکھتی ہے، اس نے رپورٹ جاری کی ہے کہ بتایا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں موجود 31% دولت مند ایسے ہیں جنہوں نے معاشیات، مالیاتی امور، اکاؤنٹنگ کے شعبے کی تعلیم حاصل کر رکھی ہے، 22% انجینئرنگ، 7% میڈیسن اور 6% کمپیوٹر اینڈ ٹیکنالوجی سائنس سے تعلق رکھتے ہیں۔ نیو ورلڈ ویلتھ کمپنی نے بتایا ہے کہ گزشتہ 20 برسوں کے دوران امارات دنیا بھر میں امیر تارکین وطن کو اپنے یہاں لانے والے بڑے ملکوں کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ 2000 سے 2020 تک 35,000 سے زیادہ امیر لوگ امارات منتقل ہوئے ہیں، زیادہ تر کا تعلق انڈیا، مشرق وسطیٰ اور افریقہ سے ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ کا کہنا ہے کہ نقل مکانی کرنے والے امیروں کو متحدہ عرب امارات مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں سب سے بڑی محفوظ پناہگاہ لگتا ہے۔ یہاں آمدنی کا تناسب اعلیٰ ہے، صحت نگہداشت کا نظام بہتر ہے، ٹیکس کی شرح کم ہے، اس کے علاوہ یہ انٹرنیشنل بزنس سینٹر بھی بنا ہوا ہے۔ نیو ورلڈ ویلتھ کمپنی کے مطابق خطے میں موجود کل دولت 4.3 ٹریلین ڈالر کے لگ بھگ ہے، تقریباً 3,90,000 امیر افراد مشرق وسطیٰ میں سکونت پذیر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک 10 لاکھ ڈالر یا اس سے زیادہ کا مالک ہے۔ واٹس ایپ پر صارفین یومیہ 1.25 ارب میسیجز بھیج رہے ہیں، جو کسی بھی میسیجنگ ایپ میں سب سے زیادہ ہے۔ در حقیقت اس وقت واٹس ایپ کا کسی بھی میسیجنگ ایپ بشمول فیس بک میسنجر سے بھی کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آخری بار جب یہ اعداد و شمار سامنے آئے تھے تو ایپل کی سروسز واٹس ایپ کے مقابلے میں بہت ہی پیچھے تھی۔ یہاں تک کہ چائنا کی وی چیٹ، جس کے 1 ارب سے زیادہ صارفین ہیں، روزانہ پیغامات کے معاملے میں واٹس ایپ سے بہت ہی پیچھے ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔